علامہ ذہبی نے دوسرا ایک باب باندھا ان کی شان میں، من فراست الحافظ و کرامتہ، حافظ عبد الغنی کی فراست اور ان کی کرامات۔ کرامتیں اولیاء اللہ سے صادر ہوتی ہیں، فراست اولیاء اللہ کی ہوتی ہے۔ صرف اہل علم جو ہوں ان سے نہ فراست ہوتی ہے نہ ان کی کرامت ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کتابوں کا کیڑا ہو، کتابیں پڑھنے والا، مطالعہ کرنے والا ہو، تو اس کی یہ فراست اس کو مل سکتی ہے کہ اس کتاب میں یہ مسئلہ اس طرح سے ہوگا، کہ یہ باتیں ہو جاتی ہیں۔ لیکن اس وقت اس فراست کی وہ بات نہیں کر رہے، یہ فراست اس روحانیہ کی بات کر رہے ہیں کہ جس طرح حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے پاس لوگ آتے اور سوال دل میں لے کر آتے، زبان پر سوال نہیں لاتے تھے، حضور غوث اعظم ان کی التفات فرماتے، مخاطب ہوتے، ان کا سوال بیان فرماتے، پھر اس کا جواب دے دیتے۔ اس کی میں پچھلے پروگراموں میں ذہبی سے پڑھا ہوں، ابن رجب سے پڑھا ہوں، حافظ ابن تیمیہ سے پڑھایا ہوں۔ اب وہ ان کی فراست اور کرامت کے بارے میں لکھتے ہیں۔ پہلی کرامت انہوں نے یہ لکھی ہے کہ عبد الغنی المقدسی تقریر کر رہے تھے، ان کے بیٹے ابو موسیٰ جو ہیں بن عبد الغنی، وہ بیان کرتے ہیں کہ یقول کنت عند والدی بمصر وهو یذکر فضائل سفیان الثوری، انہوں نے مصر میں خطبہ دیا سفیان ثوری کے فضائل پر۔ سبحان اللہ، اگر ہم کسی ایک ولی کا تذکرہ کرنے لگیں تو لوگ ہمیں وہ کہتے ہیں یہ تو شخصیت پرست ہے، شخصیت کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، حالانکہ قرآن حدیث میں بھی انبیاء اولیاء شخصیتوں کے تذکرے ہیں، وہ یہ بات بھول جاتے ہیں۔ تو شخصیتوں کا تذکرہ کرنا جائز ہے، قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ اور عبد الغنی خاص فضیلت بیان کر رہے تھے سفیان ثوری کی کہ وہ یہ تھے، وہ یہ تھے، بڑا مقام ان کا بیان کیا۔ تو ان کے بیٹے کہتے ہیں فقلت فی نفسی ان والدی مثلہ، میں نے دل میں یہ خیال کیا بیٹا باپ کی گواہی دے رہا ہے، میں نے دل میں خیال کیا کہ سفیان ثوری کا بڑا مقام ہے، لیکن میرے والد بھی تو اسی مقام کے حامل ہے، اسی طرح کے ہیں نا، ان کی مثل ہی ہے نا، یہ دل میں خیال کیا تھا میں نے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کی جتنی کرامات بیان کی ہیں وہ پڑھی ہیں، لوگوں کے دل میں خیال ہوتا اور وہ جواب دیتے۔ آج ان کے خلیفے کی بات سنو جو محدث خلیفہ ہے، وہ کہتے ہیں فقلت فی نفسی، میں نے خیال کیا کہ میرے والد بھی اسی طرح ہیں۔ فالتفت الی وقال این نحن من اولئک، انہوں نے میری طرف توجہ کی اور فرمایا بیٹے یہ تم کیا سوچ رہے ہو، کہاں سفیان ثوری اور کہاں میں، میرا بھلا ان سے کیا مقابلہ ہے۔ سبحان اللہ، تو جو دل میں بیٹے کے بات آئی تھی وہ انہوں نے بیان کر دی۔ تو لوگوں کی عقیدت ان کے پاس تھی سمجھے۔ تو ابو موسیٰ بن نبی الحافظ انہوں نے بیان کیا کہ قال كنت يوما عند والدك فقلت في نفسي اشتهي لو ان الحافظ يؤتني ثوابه حتى اقف انا فيه فلما اردت القيام خلع ثم ثوبه الذي، وہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے باپ کے پاس بیٹھا تھا، میں نے بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میں، کسی بندے نے بتایا ان کے ابو موسیٰ بیٹے کو کہ میں تمہارے باپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کاش مجھے حافظ عبد الغنی المقدسی اشتہی لو ان الحافظ یؤتنی ثوبا، کاش مجھے وہ کوئی کپڑا عنایت کر دیں، اور ان کا کپڑا اتنا بابرکت ہے کہ جب میں مروں تو اپنے کفن میں وہ کپڑا لے کر جاؤں، اور منکر نکیر جب مجھ سے سوال کریں تو میں ان کو کپڑا دکھا دوں۔ اللہ اکبر۔ حافظ عبد الغنی المقدسی، لنگر غوثیہ پہ پلنے والا، شیخ عبد القادر جیلانی کے خلیفے۔ اب دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ میرے دل میں خیال تھا، میں نے اس کا ذکر نہیں کیا، قلت فی نفسی، میرے دل میں یہ خیال تھا۔ تو جب وہ مجلس ختم ہوئی تو انہوں نے کیا کیا، وہ کپڑا اٹھایا، کپڑا اپنے جسم کے ساتھ جو لگا ہوا تھا وہ مجھے دیا اور وہ میں لے گیا۔ آگے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو کپڑا تھا نا جو انہوں نے مجھے دیا، الذی یلی جسدہ وآتانہ وبقی ثوب عند کل من مرض ترکہ علیہ فیعافی، جب میں وہ کپڑا لے گیا، لیا تو میں نے اس لیے تھا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو میں اپنے کفن میں رکھوں، لیکن وہ کپڑا میں نے بطور تبرک اپنے گھر میں رکھ لیا، کوئی بیمار آتا تو میں کپڑا اس بیمار کے اوپر ڈالتا تو وہ بیمار تندرست ہو جاتا۔ واہ واہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے حافظ عبد الغنی کی المقدسی کی شان کی۔ اگر ہم یہ باتیں کریں تو لوگ کہتے ہیں شرک ہے، بدعت ہے، بس تین لفظ ہیں، شرک، بدعت، حرام، یہ اتنے ہم اس میں ہمارے لوگ خود کفیل ہو گئے ہیں کہ بعد سے تو امپورٹ کرنے کی اس کی ضرورت ہی نہیں رہی۔ اب حافظ عبد الغنی المقدسی کتاب الکمال کے مصنف، جن کا خلاصہ آگے محدثین لے رہے ہیں، وہ کپڑا دے بھی رہے ہیں، بیان کر بھی رہے ہیں، نہ وہ سارا کچھ کر رہے ہیں، اور لوگ ان سے مل رہے ہیں، ان کی کرامات کی بات ہے، وہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کپڑا تو نے، میرا کپڑا، قبر میں کپڑے کام آئیں گے، کیا کرنا ہے تو نے کپڑا، اور بندے نے پوچھا بھی نہیں تھا، صرف دل میں سوچا تھا۔ اچھا، اس کے بعد کسی بندے نے حافظ عبد الغنی المقدسی کو 2 درہم دیے، تو انہوں نے لے لیے، اور اس کے بعد ان کے ہاتھوں کو کچھ ہونے لگا تو انہوں نے دوسرے ایک بندے کو دے دیا کہ میں اس کا نذرانہ قبول نہیں کرتا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اس بندے کی وہ کمائی درست نہیں تھی، اس لیے حافظ کے ہاتھوں نے اس کو قبول نہیں کیا۔